مل کر صلوات محمد و آل محمد کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذي قوله حق ووعده حق وامره حق الذي هو الظاهر الحق والباطن الحق وخالق الحق الذي قال الحق في حقه ويعلمون ان الله هو الحق المبين الصلاة والسلام على النبي الحق والنبأ الحق وصاحب كتاب الحق الذي هو مسير الحق وصراط الحق وسبيل الحق وطريق الحق وقال الحق في حقه إنا أرسلناك بالحق هو أبو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام الحق على وصي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي قوله حق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق وقال النبي لحقه علي مع الحق والحق مع علي وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض صلوات محمد و آل محمد. اجازت ہے حضور گفتگو کا آغاز کیا جائے. ایک صلوات اور بآواز بلند محمد و آل محمد. استقبال محرم ہے، چاند رات ہے. تمہیداً موضوع سے آغاز کرتے ہوئے کچھ جملات کلمات آپ کی خدمت میں. سرنامہ کلام میں خالق کلام کے کلام سے رسول اکرم کے وحی ترجمان بیان سے معروف حدیث تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد ہوا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان ثقلین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ان دو چیزوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما، اگر دونوں کے دامن کو تھام لیا، لن تضلوا بعدی ابدا، میں ضمانت دے رہا ہوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. سند مل رہی ہے رسالت سے، اگر دونوں کے دامن کو تھام لیا. دو ہاتھ اور دو چیزیں، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن. آیت اللہ العظمیٰ اغا عبداللہ جوادی عاملی استاد بزرگوار حوزہ علم کم میں فرماتے ہیں یہ دیکھنے میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہے. ظاہر میں دو ہیں، باطن میں ایک ہیں. حوزہ علم حکم میں درس تفسیر ارشاد فرماتے ہیں عالم اسلام کی سب سے بڑی تفسیر بیان کر رہے ہیں، تحریر فرما رہے ہیں تفسیر تسنیم کے نام سے. فرمایا امام ہی قرآن ہے، قرآن ہی امام ہے. ایک قرآن علمی ہے، دوسرا قرآن عینی ہے. فرمایا ایسے ایک ہیں، اتحاد ایسا ہے امام میں اور قرآن میں کہ اگر امام کو دیکھو گے تو قرآن نظر آئے گا، قرآن کو دیکھو گے تو امام نظر آئے گا. اب ان کا جملہ، پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ دونوں میں اتحاد اتنا ہے، یعنی خطابت میں استعمال کرتے ہوئے دیکھو قرآن کو، پڑھو علی کو، اور دیکھو اہل بیت کو، سمجھو قرآن کو.
دونوں وجود. اب جملہ ان کا مبارک جملہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. فرمایا اتنے ایک ہیں اہل بیت اور قرآن, قرآن اور اہل بیت, کہ اگر آل محمد اہل بیت مصطفیٰ کتاب کی صورت میں دنیا میں آتے نام قرآن ہوتا, قرآن جسم کی صورت میں آتا نام آل محمد ہوتا. ایک صلوات مل کر بآواز بلند پڑھیے گا. محمد دونوں اتنے متحد ہیں. یہ مختصر سے گفتگو موضوع کا تعارف بھی کراتا چلوں. عرفان قرآن صامت در قرآن ناطق. قرآن ناطق پہ تو گفتگو رہتی ہے, لیکن ممبر سے کچھ قرآن صامت کے بارے میں بھی گفتگو کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ان آنے والے ایام میں گفتگو رہے گی قرآن کے متعلق. قرآن کی معنی کیا ہے؟ لفظ قرآن, قرآن کا نام قرآن کس نے رکھا؟ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کو آیت کیوں کہتے ہیں؟ فضائل رہیں گے مجلس میں, تبلیغی گفتگو, اصلاحی گفتگو رہے گی, لیکن بیچ میں درمیان میں جو ہمارا موضوع ہے جس پہ زیادہ فوکس رہے گا وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سورہ کو سورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا معنی ہے سورہ کی؟ مسئلہ وحی کیا ہے؟ کیا ممکن ہے عالم غیب سے ارتباط کیا جا سکے؟ وحی کیا ایک ہی طرح کی ہے یا وحی کی مختلف اقسام ہیں؟ کس کس پر اللہ نے وحی نازل کی؟ اعجاز قرآن, قرآن معجزہ ہے. کیا مطلب؟ کس طرح سے معجزہ ہے؟ بھائی قرآن تو معجزہ ہے. کس بات کا معجزہ ہے؟ کہ قرآن میں سے بال نکل آیا تو ہم نے کہا معجزہ ہو گیا, دیوار پہ کوئی پرچم نظر آ گیا تو ہم نے کہا دیکھیں معجزہ ہو گیا فلاں کے گھر میں. قرآن معجزہ ہے تو کس معنی میں معجزہ؟ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزے کی اقسام کتنی ہیں؟ قرآن کس طرح سے معجزہ ہے؟ کتنی قسموں کا معجزہ ہے؟ یا قرآن معجزہ اس زمانے میں تھا آج نہیں ہے, یا آج بھی معجزہ ہے؟ تحدی قرآن. قرآن نے کہا اگر اس پر یقین نہیں ہے, اس کلام پہ شک کر رہے ہو, اس جیسا بنا کے لے آؤ. یہ قرآن کا دعویٰ صرف ماضی میں تھا یا آج بھی ایسا ہے؟ کہا اس جیسا لاؤ. تو کوئی لایا قرآن جیسا؟ اچھا مقابلے پہ لایا, جیسا ہو نہ ہو کلام آیا کوئی اس کے مقابلے پر؟ معیار تو بعد میں طے کیا جائے گا اس معیار کے مطابق ہے یا نہیں. نہیں آیا ہی, مد مقابل آیا کوئی؟ نظریہ صرفہ. یہ نظریہ صرفہ کیا ہے؟ یہ جو مقابل پر قرآن نے کہا لاؤ اس جیسا, تو ایک نظریہ قائم کیا گیا کہ اللہ نے لوگوں کی صلاحیتیں سلب کر لی کہ کوئی قرآن جیسا کلام بنا ہی نہ سکے. یہ نظریہ صرفہ. اب بحث ہوئی اس میں, آئیے گا صاحب, اب بحث ہوئی کہ یہ نظریہ صرفہ درست ہے یا غلط. اگر اللہ صلاحیتیں سلب کر رہا ہے تو قرآن کا کمال کہاں گیا؟ ذاتی کمال تو کچھ بھی نہیں, یہ تو آپ نے دوسرے کو مجبور کر دیا کہ اس کے متعلق اس کے مطابق کہہ ہی نہ سکے کچھ. بس دلائل قائلان نظریہ صرفہ کیا ہے؟ دلائل مخالفان نظریہ صرفہ کیا ہے؟ اور نتیجہ کیا ہے؟ قرآن صرف پڑھ کے گزرنے کا نام نہیں, قرآن میں اترنے کی ضرورت ہے. عرفان قرآن صامت. قرآن کہہ رہا ہے یہدی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اسے پڑھ کر کئی گمراہ ہو گئے. تو قرآن تو ہدایت دینے آیا تھا, یہ گمراہ کیسے ہو گئے؟ تکرار. قرآن میں تکرار کیوں ہے؟ کلام کا عیب ہوتا ہے کہ اسے مکررن بیان کیا جائے. سورہ الرحمن 31 مرتبہ ایک ہی آیت آ رہی ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ میں آج تھوڑا سا بیان آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. تفسیر قرآن. کیا قرآن تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے؟ کیا قرآن کی تفسیر کرنا جائز ہے؟ تفسیر روائی کیا ہے؟ تفسیر عقلی کیا ہے؟ تفسیر بالرائے کیا ہے؟ تفسیر اجتہادی کیا ہے؟ کون سی؟ شرائط مفسر کیا ہے؟ جس کا جی چاہے وہ ممبر پہ آئے, آیت لے, بیان کر کے چلا جائے. شرائط کن شرطوں کے تحت طے کیا جائے گا کہ یہ تفسیر کر بھی سکتا ہے یا تفسیر نہیں کر سکتا؟ ساری گفتگو انشاءاللہ عشرے کے دوران آپ سے رہے گی. آج صرف تعارف تھا جو آپ کے حوالے کیا. تکرار. قرآن میں تکرار کیوں ہے؟
کلام کا عیب، بس یہی گفتگو، اس کے بعد تھوڑی سی عبادت پہ بات اور اجازت چاہوں گا. تکرار کلام کا عیب ہے کہ تکرار کیا جائے. کلام کا کمال ہے الفاظ کم ہو مفہوم زیادہ ہو. بھائی کلام کا عیب ہے الفاظ زیادہ مفہوم کم. اب آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے ایک فضائلی نقطہ بیان کر دوں. خطابت ضروری ہے نا، ورنہ سو جائیں گے جگہ نہ بھی. کلام کا بھی خطبے میں نے عرض کیا، علی مع الحق والحق مع علی. نبی فرما رہے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یا رسول اللہ بات تو ایک ہی ہے، جملے دو ہیں، مفہوم تو ایک ہی ہے. میں مائکروفون کے ساتھ ہوں تو یہ بھی میرے ساتھ ہے. ایک جملے سے بات واضح ہو گئی. اب یہ کیا کہنا کہ میں مائکروفون کے ساتھ ہوں، مائکروفون بھی میرے ساتھ ہے. یا رسول اللہ آپ وحی کے بغیر وما ینطق عن الہویٰ، خواہش سے تو بولتے ہی نہیں ہیں. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بولتے ہیں تو وحی الہی سے. یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی، جو مسئلہ ایک جملے سے حل ہو رہا تھا آپ نے اس کے لیے دو جملے بیان کیے. کہ میں قیامت تک کے آنے والوں کو دیکھ رہا ہوں، بڑے 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 آئیں گے جو باتوں کو گھمانے کے لیے کہیں گے نبی نے یہ تو کہا کہ علی حق کے ساتھ ہے، یہ کب کہا کہ فلاں حق کے ساتھ نہیں ہے. محسوس کیجئے گا حضور والا، علی بھی حق کے ساتھ ہے، وہ بھی حق کے ساتھ ہے، وہ بھی حق کے ساتھ ہے، وہ بھی حق کے ساتھ ہے، یہ سب حق کے ساتھ ہیں، کچھ فرق نہیں ان ساروں میں، سب حق کے ساتھ ہیں. نبی نے اسی لیے جملے کو بدل کے فرما دیا علی حق کے ساتھ ہے اور حق بھی بس علی کے ساتھ ہے. اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. مت دیکھنا حق کہاں ہے، بس دیکھو علی کہاں ہے. صلوات بھی پڑھنے مل کر بآواز بلند صلی اللہ محمد. مت تلاش کرو حق کو کہ حق کس کے پاس ہے، تلاش کرو علی کو کہ علی کہاں نظر آ رہے ہیں. اور بات یہاں بھی نہیں، اب ساتھ ہے، ساتھ کا پتہ نہیں چلتا. حسین بھائی تشریف فرمائیں، مجھے گھر سے یہاں لے کر آئے، کہا گاڑی میں آگے بیٹھ جائیے. میں گاڑی میں آگے بیٹھا تھا، سرکار پیچھے تشریف فرما تھے. فون آیا مولانا کہاں ہیں؟ میرے ساتھ ہیں. غلط تو نہیں، ساتھ ہیں. یہاں پہنچے، اب حسین بھائی آگے ہیں، مجھے دکھا رہے ہیں قبلہ یہ بیسمنٹ ہے، یہ ہمارا آفس ہے، یہ ہماری مسجد ہے، یہ آگے میں پیچھے. مولانا کہاں ہیں؟ میرے ساتھ ہیں. جب میں آگے تھا تب بھی ہم ساتھ تھے. محسوس کر رہے ہیں حضور؟ جب میں پیچھے چلا گیا تب بھی ہم ساتھ ہو گئے. تو یہ ساتھ ہونا بتاتا نہیں ہے کہ آگے کون ہے پیچھے کون ہے. اس ساتھ ہونے سے بھائی لطف آئے گا، اس ساتھ ہونے سے عامر بھائی پتہ نہیں چلتا کہ آگے کون ہے پیچھے کون ہے، امام کون ہے ماموم کون ہے. یہ ساتھ ہونا نہیں بتاتا کہ کون کیا ہے. نبی نے اس لیے حدیث کو روکا نہیں، آگے بڑھایا کہ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے. علی آگے چل رہا ہے، حق پیچھے چل رہا ہے. ساتھ بات کہاں سے نکلی؟ کلام. کمال کلام ہے الفاظ کم مفہوم زیادہ. عیب کلام ہے الفاظ زیادہ مفہوم. سورہ رحمان میں 31 مرتبہ ایک ہی آیت. پروردگار جب ایک ہی بات کرنی تھی تو ایک ہی بار کر دیتا. بار 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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بیان کر رہا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بارہا بیان کر رہا ہے. آدم علیہ السلام کا واقعہ 7 مرتبہ بیان کیا. مالک ایک ہی دفعہ سارا کچھ بیان کر دیتا ہے، یہ بار بار بیان کیوں کر رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کا واقعہ بارہا بیان، ابراہیم علیہ السلام کا بارہا بیان ہو رہا. بات سمجھ نہیں آ رہی، اتنی تکرار کیوں؟ اب یہ نتیجہ جلدی سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مفسرین نے 2 نظریے قائم کیے. ایک نظریہ یہ کہ قرآن میں بظاہر لفظی تکرار ہے، معنی میں تکرار نہیں ہے. جب بھی سورہ رحمان میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس کا قبل اور بعد مختلف تھا. محسوس کریں حضور؟ کبھی نباتات کی بات کی، نعمت گنوائی، پھر کہا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
کبھی انسان کی بات کی کہ کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کبھی آسمان کی بات کی کہ کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. چونکہ ہر مرتبہ مفہوم نیا ہے، معنی نیا ہے، تو اسے تکرار نہیں کہا جائے گا. ایک دوسرا، چلیں یہ تو ہو گیا. آدم علیہ السلام کے واقعات اتنے مختلف کیوں مقامات پہ کیوں بیان کیے؟ کہ ہر واقعے میں کسی نئی چیز کو بیان کیا ہے. اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک ہی چیز نہیں ہے، اسی واقعے میں کوئی نئی بات ہے جو اس سے پہلے نہیں کہی تھی، اب کہہ رہا ہے. زاویہ مختلف ہے، وہ جو پیغام پہنچانا ہے وہ پیغام مختلف ہے. ایک نظریہ. دوسرا نظریہ، پہلا نظریہ کیا بنا؟ تکرار نہیں ہے، لفظ ہے، مفہوم نیا ہے، بات نہیں کر رہا ہے ہر مرتبہ. یہ ادب کا معجزہ ہے قرآن. لفظ وہی رکھے، بات نہیں کر جائے. شعرا ذو معنی جملے، یہ 100 معنی جملے، بات وہی، لفظ وہی، بات نہیں، مفہوم نیا. دوسرا نظریہ کہنے لگے نہیں نہیں تکرار ہے، لفظی ہی صحیح، تکرار تو ہے قرآن میں، لفظی ہی صحیح، تکرار تو ہے، لیکن یہ تکرار عیب نہیں ہے، کمال ہے. اچھا وہ کیسے کمال ہو گیا؟ کہ قرآن کتاب کس چیز کی ہے؟ ہدی للناس، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب تربیت ہے. اب جو بھی مربی و ہادی ہوگا وہ کچھ چیزیں بارہا تکرار کرتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن نشیں ہو جائیں. محسوس کیجئے گا، جو بھی استاد ہوگا، مربی ہوگا، تربیت کرنے والا ہوگا، وہ کچھ چیزیں بار بار ذکر کرے گا، بار بار دہرائے گا تاکہ لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قرآن بار بار صرف فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو نہیں دوہرا رہا، قرآن بارہا اہل بیت کے فضائل کو بھی دوہرا رہا ہے تاکہ پتہ چلے دل نشی کون ہے، سر نشی کون ہے. سر نشی بھی کر رہا ہے، دل نشی بھی کر رہا ہے، دوہرا رہا ہے تاکہ دل میں اترے، تاکہ وہ سمجھے. تیسری چیز کہ یہ جو تکرار کرنا دلالت کرتا ہے کہ کون سی بات اہم ہے. جو بات اہم ہوگی اسے بار بار تکرار کیا جائے گا، بار بار اہمیت پہ دلالت کرنے کے لیے. خطیب کو بھی اپنے جملے نقطے سے پہلے جو گراؤنڈ بنانا ہوتا ہے بار بار 2-3 بار بیان کرتا ہے تاکہ ذہن میں آئے اور اس کا نقطہ، اس کا جملہ ضائع نہ ہو جائے. قرآن بار بار یاد دلا رہا ہے، بار بار سمجھا رہا ہے تاکہ بتا سکے یہ بہت اہم بات ہے جو میں کر رہا ہوں. اسی لیے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اسی پہ گفتگو رہے گی، موضوع ہمارا قرآن رہے گا، اور قرآن تک پہنچنے کے لیے قرآن نہیں حدیث کا سہارا ہوگا. انی تارکن فیکم ثقلین، صحیح مسلم شریف کی روایت، وہ کتاب جو صحیح بھی ہے، مسلم بھی ہے، شریف بھی ہے. اگر لاہور نہ ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی، شریفوں کا شہر ہے. شریف بھی ہے، صحیح مسلم، اس کی یہ روایت ہے. کتاب اللہ ہے وہ سنتی نہیں ہے. صحیح مسلم شریف، کتاب اللہ ہے وہ اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے اہل بیت. جب نبی نے کہا بات ختم نہیں ہوئی، زید بن ارقم کہتے ہیں نبی نے فرمایا اذکرکم بأہل بیتی، اذکرکم 3 مرتبہ کہا میں تمہیں اہل بیت کی تاکید کر رہا ہوں، اہل بیت کی تاکید کر رہا ہوں، اہل بیت کی تاکید کر رہا ہوں. یہ تکرار کر کے عظمت بتا دیا کہ اگر حال کو چھوڑ کر صرف کتاب لوگے قیامت تک سمجھ نہیں آئے گی. صلوات بھی پڑھیں مل کر بآواز بلند محمد. تکرار تاکید پہ دلالت کر رہی ہے. نبی نے قرآن کے لیے نہیں کہا 3 مرتبہ، اہل بیت کے لیے کہا، کیونکہ یہ ہیں حقیقی مفسر قرآن، مبین قرآن، بیان کرنے والے، سمجھانے والے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے. عبادت کرو. کیسے کریں عبادت؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. طریقہ کون بتائے؟ 11 ہجری تک تو نبی نے بتایا، آگے کون بتائے؟ کوئی تو ہوگا
جو کلنا محمد کا مصداق ہوگا. بہت شکر گزار آپ کی توجہات کا. کوئی تو ہوگا جو بیان کرنے والا ہو. عبادت. اب سوال یہ ہے عبادت کیوں کی جائے؟ ضرورت کیا پڑی عبادت کرنے کی ہمیں؟ اگر محسن کراتی نے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بات ختم کروں تھوڑی سی مصائب ہو جائیں گی. پھر اگر محسن کراتی نے بیان فرمایا انسان اگر ان باتوں کو سمجھ لے تو اسے زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو نماز پڑھو. جبر کی ضرورت نہیں ہے, جھنجھوڑنے کی ضرورت نہیں, بس یہ ذہن میں فٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز ذہن میں اتار دیں. اگر یہ سمجھ میں آ جائے گی تو خود بخود عبادت کے لیے مائل ہو جائے گا. بس سمجھانا ہے. اب کیسے سمجھانا ہے؟ کیا چیز ہے؟ کیوں کی جائے عبادت؟ انسان کیوں کرتا ہے؟ کہ پہلی چیز, انسان جب اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے تو دل جھکنا شروع ہوتا ہے. ہر فیلڈ میں چلے جائیں آپ, عالم دین آ گئے, اس کے سامنے اگر کوئی مر جائے عالی قدر آ جائے جھکے گا. یہی یہ تو بڑی شخص ہے. الیکٹرانکس کا ایک انجینئر ہے, اس کے سامنے ایڈیسن آ جائے, ابھی 150 سال پہلے کی بات ہے, یہ بلب بنایا ہے, ہزاروں سال پہلے, 1400 سال پہلے کی کہانی نہیں ہے, ابھی کی بات ہے, جھک جائے گا کہ سرکار آ گئے. ہر فیلڈ کا یہ حال ہے. اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے تو جھک جاتا ہے, اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے جھکاؤ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے. جو ہم جیسوں میں بڑا ہو, محسوس کیا جائے گا حضور, ہم جیسوں میں بڑا ہو, جب اس کے لیے انسان جھک رہا ہے تو اللہ بڑا نہیں ہے, اکبر ہے. جسے محمد جھک جائے, جسے علی سجدہ کرے, اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اگر عظمت کو دیکھے تو انسان خود بخود جھکے گا. وہ اتنا بڑا, اتنا عظیم, جھک جائے گا, سجدے میں گر جائے گا. دوسری وجہ فقر و وابستگی. انسان کو جس سے وابستگی ہوتی ہے, جس سے وہ وابستہ ہوتا ہے, فقر, ضرورت ہوتی ہے, نیاز ہوتی ہے, اس کے آگے جھکتا ہے. فطری بات ہے, یہ کوئی فقہی بات نہیں ہے. ضرورت وڈیرے سے ہے, سیاستدان سے ہے, سیاستدانوں کو بھی آپ سے ہے. الیکشن کے دنوں میں جھکے گا, بعد میں آپ جھک رہے ہوں گے. اس وقت اس کی نیاز تھی, اسے فقر تھا, اب آپ کو فقر ہے. 4 سال 5 سال اگر چلی حکومت تو, جس سے باس آفس میں کام کر رہے ہیں, باس کو راضی رکھنا ہے. اگر ناراض کر دیا, نظام زندگی کیسے چلے گا؟ گھر کے معاملات, خانگی معاملات کیسے چلیں گے؟ راضی رکھنا ہے. وابستگی ہے اس سے, وہ دیتا ہے تو میں کھاتا ہوں, اگر وہ ناراض ہو جائے تو ملے نہیں. وابستگی ہوگی, فقر ہوگی, ضرورت ہوگی, وہاں انسان جھکے گا. جب اپنے جیسے فقیر سے فقر ہو تو اتنا جھک رہے ہو, وہ اللہ ہے جو بغیر مانگے تمہیں عطا کر رہا ہے. بہت گفتگو ہو سکتی ہے اس پہ. تیسری چیز, توجہ بے نعمت. نعمتوں پہ اگر نگاہ کرے, عبادت کے لیے خود اٹھے گا, کہنے کی ضرورت نہیں کہ آؤ نماز پڑھو. نعمتیں دیکھیں, نعمتیں, اتنی نعمتیں. کیا مطلب؟ میں کم میں اصغر بھائی تشریف لائے, نقوی صاحب تشریف لائے, حسین بھائی, عامر بھائی, سارے بزرگوار, سجاد بھائی, ڈاکٹر صاحب تشریف لائے. ملاقات ہوئی, میں نے کہا حضور وقت دیجئے, 1 کپ چائے پئیں, ہماری میزبانی قبول فرمائیے, مہمان بنیے, 1 کپ چائے ہماری طرف سے حاضر خدمت ہے. اپنے حضور وقت تو نہیں ہے لیکن چلیں اب آپ کہہ رہے ہیں تو 1 کپ چائے آپ کی پی لیتے ہیں. لے آئے نظر کی چائے, ہم نے چائے پی, قہوہ چائے بغیر دودھ والی. اٹھے, سوچ سے اٹھے, انہوں نے پردیس میں میری تکریم کی, میری عزت کی, مجھے چائے پلائی, مجھے نعمت دی. اگر یہ کبھی میری طرف آئے, کون بتا رہا ہے؟ عقل کہہ رہی ہے, ضمیر کہہ رہا ہے, باطن کہہ رہا ہے, وجدان کہہ رہا ہے, اگر یہ کبھی میری طرف آئے تو اس سے بڑھ کر ان کی خدمت کروں گا. بھائی اس نے ایسا کر کیا دیا آپ کے ساتھ؟ بہت شکر گزار ہوں. اس نے ایسا کر کیا دیا؟ 1 کپ چائے تو پلائی ہے, پیسے بھی تھے آپ کے پاس,
جس کاروان کے ساتھ گئے تھے چائے وغیرہ ہر چیز دے رہا تھا, ضرورت نہیں تھی آپ کو, بلا ضرورت بھی اس نے آپ کے سامنے پیش کر دی, تو دل نے یہ کہا اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. یہی انسان ہے, بس اتنا اور سمجھ جائے کہ جب ایک کپ چائے کا شکریہ یاد رہتا ہے تو وہ اللہ جس نے سر سے پیر تک بے شمار نعمتیں دے دی ہے, اس یا سر سے پیر تک نعمتیں دی ہیں, کبھی کچھ مانگا, بس اتنا کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جائیے علاج کے لیے, آنکھ کا آپریشن ہے, دل کا آپریشن ہے, گردے کا, جگر کا, لاکھوں روپے چاہیے, نئے لگنے کے لیے نہیں, اسی کو صحیح کرنے کے لیے. اللہ نے فری میں دے دی ہے, قدر نہیں ہے, پتہ نہیں ہے. جب کوئی عضو خراب ہونے لگتا ہے پھر پتہ, اوہ کتنی بڑی نعمت ہے. توجہ نہیں ہے نعمت پہ, اس لیے شکریہ نہیں ہے, مسجدیں خالی ہیں. اگر نعمت پہ توجہ ہو, وہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے. توجہ کب ہوتی ہے؟ جب چھننے لگتی ہے, پھر بھی کرم کر دیتا ہے, وہ پھر بھی صحیح کر دیتا ہے, وہ پھر بھی اپنی رحمت نازل کر دیتا ہے. نعمتوں پہ توجہ, نعمتوں پہ توجہ نہیں تھی, اسی لیے حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. اللہ اکبر, کفران نعمت تھی. ہادی امام مدینہ چھوڑ کر اکیلا نہیں ہے, بہنوں کے ساتھ ہے, بیٹیوں کے ساتھ ہے, فاطمہ کی بیٹیاں. اللہ اکبر. ہائے وہ چاند نمودار ہو گیا. آج جو چاند دیکھا ہے نا آپ نے, چاند تو اس سے پہلے بھی دیکھے, لیکن یہ محرم کا چاند چاند بن کر نمودار نہیں ہوتا, خانہ زہرا کے اجڑنے کا اعلان بن کے نمودار. جزاک اللہ, جزاک اللہ. رونے کے لیے آنکھیں بےتاب ہیں, آنسو ٹپک رہے ہیں. یہ دل ہے مومن کا, یہ رشتہ ہے کہ زہرا کا گھر اجڑ جائے گا. اللہ اکبر. حسین سفر میں ہے کہ حسین نے چاند دیکھا, سفر کے عالم میں, عالم میں غربت میں حسین نے اس چاند کو دیکھا ہے. سارا منظر آنکھوں میں آیا ہوگا. چاند دیکھ کر اکبر بھی دیکھا ہوگا, چاند کو دیکھ کر قاسم پہ بھی نگاہ پڑی ہوگی, چاند کو دیکھ کر عباس کو بھی دیکھا ہوگا, علی اصغر کو بھی دیکھا ہوگا. جب نہیں حسین نے سوچا ہو یہ چاند نکلا ہے, اب یہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کا اعلان کر رہا ہے. یہ چاند نکلا ہے, اس چاند میں میرے اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا. عزیزارو, چاند دیکھا آپ نے, سنا آپ نے کہ چاند ہو گیا, لیکن صاحب دمت الثاقبہ تحریر کرتے ہیں, مصائب کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, کہ مدینے والے یہ چاند آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے, جعفر صادق کی گلی میں کھڑے ہو جاتے تھے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. سید اجر عطا فرمائے. یہ امام ہے جنہیں وقت ملا ہے کہ تبلیغ کریں. چھٹے امام کو وقت ملا ہے کہ دین کا پیغام پہنچائیں, عزاداری سکھائی, عزاداری سمجھائی, دین سمجھایا, علوم سمجھائے. عزاداری کو بھی تشنا نہیں چھوڑا. سارا مدینہ گلی میں جمع ہو جاتا اور انتظار کرتا اگر جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہو جائے. ہائے زہرا, ہائے زہرا. محسوس کریں, محسوس کیجئے گا, آل فاطمہ ہیں, آل زہرا ہیں, اگر ان کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہو جائے, سمجھ جانا وہ مہینہ آ گیا جس میں حسین مارا گیا ہے. اجرکم اللہ. آخری جملہ عزادارو پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن آخری جملہ ہے, پہچان لینا وہ مہینہ آ گیا. عزادارو صرف یہ نہیں کہ رونے کی آواز نہیں, پیروں سے نالین نکال دیتے تھے. پوچھنے والے پوچھتے تھے, شعراء آتے پوچھتے, مولا کیا ہوا؟ کہ تمہیں نہیں پتا یہ وہ مہینہ آ گیا جس میں میرا جد 3 دن کا بھوکا پیاسا. اللہ اکبر. اکیلا نہیں ہے, بہنوں کے ساتھ ہے, اکیلا نہیں ہے, بیٹیوں کے ساتھ ہے. لیکن عزادارو مجھے انصاف سے بتاؤ, حسین کی شہادت تو 10 محرم کو تمام ہو گئی, فاطمہ کی بیٹیاں کبھی کربلا سے شام. لعنت اللہ علی قوم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآلہ الطاہرین. بار اللہ بحق محمد وآل محمد. جتنے مومنین گھروں کو چھوڑ کر فرش عزا پر آئے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. بار اللہ ان بارگاہوں کو تا قیام قیامت